اچھا، حدیث کے متن کو حل کرنے کے حوالے سے اگلا اصول نہایت اہم اصول ہے، اور وہ اصول میں نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ مؤولات بلا تعویل نقل کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس غلطی سے سننے والوں میں غلطی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ وہاں تک چلی جاتی ہے، پھر اس کو ہم سمیٹے کیسے، اس غلطی کا سدھار ہم کیسے کریں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اس لیے حدیث کے متن کو حل کرنا یہ زیادہ اہم ہوتا ہے حدیث کی سندوں کی بحثوں کے اندر۔ اس لیے میرا زور ہوتا ہے، میں بہت سے کورسز کرواتا ہوں صرف اس چیز کے اوپر کہ حدیث کے متنوں کو حل کرنا سیکھو۔ یہ فن کمزور ہوتا چلا گیا پاکستان کے اندر۔ اچھا، اب یہ اس کا کیا مطلب ہے مؤولات بلا تعویل نقل کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ مروی ہوئی ہے، لیکن محدثین کرام بالاتفاقی طور بالاتفاق جو بھی متن کا ایکسپرٹ ہے، جو سند کا ایکسپرٹ ہے، وہ لکھ کے گئے ہوں کہ اس حدیث کے اندر بہت تعویلات ہیں۔ ان تعویلات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ورنہ یہ جو روایت ہے اپنے ظاہر کے اندر نہایت درجے کا ایک غلط معنی جو لوگوں کو دے سکتا ہے۔ تو ہر وہ روایت جس کے متن کے اوپر کبھی کبھی بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے، اب اس اعتراضات کے لیے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ علماء کرام کے دو طبقے ہیں، بعض تو ترک کر دیتے ہیں، بعض تعویلات کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ تعویلات اس درجے کی ہوتی ہیں کہ اگر ان تعویلات کو ذہن میں نہ رکھا جائے تو وہ حدیث کا ظاہر بہت غلط مفہوم دے رہا ہوتا ہے، نہایت نازیبا ایک مفہوم دے رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی روایات کو بلا تعویل ہم آگے نقل کرنے لگ جائیں گے تو لوگوں کے اندر ہم نے گمراہی کا پھاٹک کھول دیا، اس لیے کہ لوگوں کو تعویل کا فن معلوم نہیں ہے۔ تعویل مطلب ہوتا ہے حدیث کے متن میں آبجیکشن ہے، اس آبجیکشن کو حل کیا علماء نے بذریعہ تعویل، اس بذریعہ تعویل پھر شرط رکھتے ہیں کہ تعویل کے زمرے کے اندر اس روایت کو آگے نقل کیا جائے۔ بلا تعویل ڈائریکٹلی لوگوں کے اندر اس روایت کو نقل کر دینا بالکل نازیبا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر بدگمانیاں پھیلنا شروع ہو جائیں گی، لوگ اعتراضات کرتے ہیں، پھر جواب نہیں بنتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ بخاری پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ منکر حدیث ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان میں سے ایک روایت ہے، امام بخاری اس کو لے کر آئے، مسلم بھی لے کر آئے ہیں، اس کا حدیث نمبر ہے 3357 اور 3358، اور بڑی مشہور حدیث ہے۔ ابھی میں صرف ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، باقی مثالیں بعد میں دے، اصول مضبوط کرے۔ حدیث لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے۔ سنتین منہم فی ذات اللہ، 2 اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، اور ایک جھوٹ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کے حوالے سے بولا تھا۔ آگے حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ آپ ایک دفعہ اپنی زوجہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جا رہے تھے، کسی ایسی زمین پہ جانا ہو گیا کہ جہاں کا بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ نہایت فضول انسان تھا، اخلاق کا گرا تھا، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا تھا کہ اگر یہ بادشاہ آپ سے ہمارے تعلق کے بارے میں پوچھے، ہمارا ریلیشن کیا آپس میں، تو کہہ دینا آپ میری بہن ہیں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہے وہ چلی گئی بادشاہ کے پاس، بتایا گیا کہ ہم ان کی بہن ہیں، تو چونکہ آپ بیوی ہیں ان کو بہن کہا گیا، تو یہ ایک تیسرا جھوٹ ہے جو اپنی زوجہ سے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، جو حدیث کے روایت کے لفظ ہے۔ اچھا، پھر اس بادشاہ کی نیت خراب ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، ایک بری طریقے سے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کی طرف، تو پھر آپ نے دعا کی اللہ سے، اس دعا کی برکت سے ہوا یہ کہ وہ جب بری نیت سے ہاتھ بڑھانے لگا بادشاہ تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے حضرت سارہ سے ہی کہا تھا بادشاہ نے کہ آپ اللہ سے دعا کریں میرا ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے امام بخاری لے کر آئے، امام مسلم لے کر آئے۔ اب یہ واقعہ ایسا ہے، دوبارہ غور کرنا، مؤولات بلا تعویل نقل کرنا، اس واقعے کے متن میں اتنے اعتراضات تھے کہ ان اعتراضات کو واجبی طور پر علماء نے تعویل میں ڈالا، یعنی اس کا متن قبول نہیں کیا، ظاہری متن کو کسی عالم نے قبول نہیں کیا، ایک بھی محدث ایسا نہیں ہے جس نے اس کے ظاہر متن کو قبول کیا، بلکہ اس کے اندر واجبی طور پر چند تعویلات کا ذکر کیا، اور جب ایک وجوبی طور پر چند تعویلات کا ذکر کر دیا جائے پھر اس حدیث کو بلا تعویل صرف نقل کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کو تعویل نہیں پتہ، لوگ تو گمراہ ہوں گے۔ اس کی تعویل نمبر 1 دیکھیے گا، حدیث کے لفظ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، حدیث کے لفظ ہے ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، لیکن پہلی تعویل اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، یہ نسبت ابراہیم علیہ السلام کی جانب ہم نہیں کر سکتے، ہم بولیں گے میں جھوٹ بولا۔ آپ دیگر محدثین کو پڑھیں، مثلا ابن حجر اسقلانی کو، انہوں نے کئی محدثین کے اقوال ذکر کیے ہیں اور ذکر کیا کہ جھوٹ کی نسبت اگر اللہ کے نبی کی طرف کر دیں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، پھر اطمینان کا، نبوت کا اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ نبوت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو اگر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا نام لے کے نبی ہی جھوٹ بول دیں گے، باقی کیا بچ گیا؟ اس لیے یاد رکھ لیجئے گا، میں آپ کو بتاؤں، آپ محدث ابن عربی مالکی کو پڑھ لیں،
آپ سرخسی کو پڑھ لیں، ابن حجر اسقلانی کو پڑھ لیں، ابن عاشور کو پڑھ لیں، شیخ ابن تیمیہ صاحب کو پڑھ لیں، تمام کے تمام محدثین کرام نے ذکر کیا حدیث کے ظاہری لفظ ہیں 3 جھوٹ بولے ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تعریض مباحہ تھا، جھوٹ نہیں تھا، یہ جھوٹ نہیں تھا، تعریض مباحہ تھا، یہ کلام آپ کا بالکل مباح درجے کے اوپر تھا۔ جھوٹ چونکہ ایک الگ چیز ہے، مباح کلام کرنا الگ چیز ہے۔ سننے والے نے اگر اس سے کوئی بھی چیز مراد لے لی وہ سننے والے کا مسئلہ ہے، یہ کلام اپنی اباحت کے اوپر تھا، کلام جھوٹ پر مبنی نہیں تھا۔ حالانکہ اتنی بڑی تعویل ہے، یعنی حدیث کے لفظ آ رہے ہیں جھوٹ بولا، ہم جواب میں کہہ رہے ہیں یہ مباح درجے کا کلام تھا، جھوٹ کلام نہیں تھا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ تعویل ضروری واجبی طور پر کی گئی، تمام محدثین نے متفقہ طور پر اس حدیث کو اس تعویل کا بغیر نہیں لوگوں کو بیان کر دینا، لوگ سمجھے کہ شاید اللہ کے نبی جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ مراد یہ کہ کلام اپنی اباحت کے اوپر تھا، سننے والا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک غلط نسبت نہ کر دے، اس لیے متنبہ کیا گیا کہ سننے والا ان کلاموں سے احتیاط میں رہے، یہ جھوٹ نہیں اپنی اباحت کے اوپر کلام ہے۔ دوبارہ بیان کر رہا ہوں، شیخ ابن تیمیہ صاحب کو ذکر پڑھ لیجئے گا، ابن عربی مالکی صاحب، سرخسی صاحب، ابن حجر، ابن عاشور اور بھی دیگر علماء کو پڑھنا چاہے آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کے متن کے اوپر پہلا اعتراض تو یہی آیا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن پاک کی جن آیات سے متعلق ذکر ہے وہ قرآن پاک کی آیات کو اتنے غلط انداز کے اندر اگر آپ حل کرتے ہیں پھر اس کو جھوٹ کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن ذکر کرتا ہے انہ کان صدیقا نبیّا، ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ تو یہ جہاں جھوٹ کی بات نہیں ہے، اس تعویل کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، ورنہ انسان بہت غلط ہو نسبتیں کرتا پھرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جھوٹ بولے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس میں ایک تعویل ہے، جس حدیث کے متن میں تعویلات ہوں واجبی طور پر، بلا تعویل اس کو لوگوں کے سامنے نقل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے متن کے اوپر ایک دوسرا اعتراض ہے، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اپنی زوجہ کے ساتھ جب بادشاہ کے پاس گئے تو وہاں ایک جملہ ہے جو بخاری کے حدیث میں نقل ہوا، اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سے فرما رہے ہیں لیس علی وجہ الارض مومن غیری وغیرک، ابھی روئے زمین پر، ابھی پوری زمین پر آپ کے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، پوری زمین پر آپ کے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ اب یہ جو روایت میں لفظ آ گئے ہیں، قرآن پاک کو مطالعہ کریں تو قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں حضرت لوط علیہ السلام باقاعدہ نبی تشریف فرماتے ہیں، ان کی قوم تھی جن کا قرآن نے ذکر کیا واقعہ، جو فرشتے آئے تھے ان کی قوم پر عذاب دینے کے لیے، اللہ کے نبی اس روئے زمین پر حضرت لوط علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ دعوت بھی دے رہے تھے، لوگوں کے اندر پیغام پہنچا رہے تھے۔ یہ جملہ اپنے ظاہر کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سے فرمائے کہ ابھی پوری روح زمین پر آپ کے اور میرے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے اس وقت حضرت لوط علیہ السلام ہے؟ سمجھ میں آئی؟ لہٰذا اس متن پر بھی اعتراض ہے، اس پر بھی واجبی طور پر علماء نے تعویل کی، یہ واجبی تعویل ہے، اس لیے کہ اگر اس تعویل کو نہیں کریں گے تو قرآن کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے جہاں تعویل واجبی ہوتی ہے وہاں بلا تعویل لوگوں کے سامنے اس حدیث کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، لوگ ٹکرے ماریں گے دیواروں پر۔ اس لیے فن حدیث ہمیشہ ایکسپرٹیز کے علاوہ حل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے، اہل اختصاص کے پاس، اہل جو ایکسپرٹس ہیں انہی کا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں ہوتا حدیثوں کی راہ میں خود گھسیں۔ قرآن پڑھیں، محکمات پر عمل کریں، اخلاق اچھے کریں، عقیدے اچھے کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے عوام وہی کرے۔ یہ اہل علم کا فن تھا، اہل اختصاص کا تھا، بس انہی کے ساتھ رہنے دیتے۔ جب وہ اپنی اللہ تعالیٰ نے مہار جو صلاحیت دی ہے اختصاص کی، اس کے مطابق کسی حدیث کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے سند اور متن میں اوکے کریں، آپ اس کو سنیں، سبحان اللہ، اس پر عمل کریں۔ لوگوں کا خود اجازت بالکل نہیں ہوتی ہے کہ حدیث کی راہ میں گھس جائیں۔ یہ دوسرا بڑا اعتراض ہے اس حدیث کے اندر۔ تیسرا اعتراض یہ ہے، اس حدیث بخاری کی روایت کے اندر ذکر ہے 3 جھوٹوں کا، 2 جھوٹوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور تیسرا جو ہے اپنی زوجہ کے حوالے سے، لیکن یہی روایت مسلم کے اس کے اندر 4 جھوٹوں کا ذکر ہے، وہاں 4 جھوٹوں کا ذکر ہے، لہذا اس روایت کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ مسلم کی روایت کو اس کو بالکل علماء نے رد کر دیا کہ اس کا بھی متن ٹھیک نہیں ہے، اور چونکہ اس روایت کے اندر ایک تعویل واجبی طور پر ہے، لہذا واجبی اس کو تعویل کے بغیر لوگوں میں بیان نہیں کر سکتے، یعنی آسان الفاظ میں اگر اس روایت کو ظاہری لفظوں پہ لوگوں میں بیان کر دیا تو لوگ ظاہری نتیجہ نکالیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹ گناہ کا کام ہے، وہ سمجھیں کہ نبی نے جھوٹ بولا، اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولا، اللہ کا نام لے کے گناہ کا کام کیا، اپنی زوجہ سے متعلق انہوں نے جھوٹ بات کہی، نعوذ باللہ من ذالک، غلط۔ اگر اس حدیث کو روایت بھی کرنا ہے تو اسی واجبی تعویل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے لوگوں میں بیان کرنا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے مباح کلام کیا ہمیشہ،
ہاں بعض لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جھوٹ ہے، وہ لوگوں کے دماغ کا فطور ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کا نام لے کے جھوٹ نہیں بولتے، یہ واجبی تعویل رکھ کے بیان کرنا چاہیے تھا۔ یہ اصول بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جس میں لکھا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب ہم لوگوں کو حدیث بیان کریں گے اس کا ٹرانسلیشن ہمیشہ چینج کر کے بیان کریں گے، اس واجبی تعویل کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کریں گے۔ نمبر 3، ورنہ بیان ہی نہ کریں۔ ہر وہ روایت جس کو سن کے لوگ فتنے میں ملوث ہوں اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام کا ایک معمول رہا تھا، حضرت کئی صحابہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم بہت سی چیزیں اوپنلی بیان کریں تو آپ لوگ ہمیں جان سے مار دو، ہم نہیں کریں گے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ روایت جس کو اوپنلی بیان کرنے کے اندر فتنہ ہو، اللہ کے نبی کی خود یہ سنت رہی ہے کہ ایسی باتیں لوگوں سے نہ ہی بد بیان کی جائے تو اچھا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو قیمتی بات بتاؤں، ایک صحابی تھے، یہ بخاری کی روایت ہے، اس روایت کا سند اور متن دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا نا سچے دل سے، تو یہ چیز اس کو جنت میں لے کے ہی جائے گی، وہ چاہے اس سے گناہ کبیرہ بھی ہو جائے۔ اچھا، اس صحابی نے فوراً عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا میں لوگوں میں جا کے اعلانات نہ کر دوں جو اتنی پیاری بات آپ نے ہمیں بتائی؟ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لوگ تقیہ کر لیں گے، لوگ بات کو سمجھیں گے نہیں، وہ کسی اور معنی میں لے کے چلے جائیں گے، وہ سمجھیں گے بس کلمہ پڑھ لیا، چوری کرو، زنا کرو، تباہ کے لوگوں کا مال کھاؤ، لا الہ الا اللہ بس میں نے پڑھ لیا، وہ معنی کے مفہوم کی گہرائی میں نہیں جا پائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام منع فرما دیتے تھے لوگوں کے درمیان ایسی بات نہ کی جائے۔ یہ روایت اپنی سند میں بھی ٹھیک ہے اور متن میں بھی ٹھیک ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ متن میں اس لیے ٹھیک ہے قرآن اس کی تائید کرتا ہے، جس روایت کی قرآن تائید کر لے وہ روایت اس سے زیادہ مضبوط کوئی بات نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے قرآن کا انکار کر لیا، اس روایت کو نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ دیکھیے گا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا، یوسف علیہ السلام فرماتے رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، فوراً اللہ آپ کے والد محترم نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، آپ اپنی اس رؤیا کو بھائیوں میں بیان نہ کیجیے گا ورنہ فتنہ پیدا کر دیں گے، فتنہ اندیزی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب وہ اللہ کی طرف سے ایک وحی کی کیفیت تھی جس کی تعبیر سچ ہو کے سامنے آئی، لیکن والد محترم اس حق بات کو بھی کہہ رہے ہیں لوگوں میں بیان نہ کیجیے گا چونکہ فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ لہذا قرآن بھی ذکر کرتا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو لوگوں میں بیان کرنے سے فتنے کا عنصر پیدا ہو جائے گا، وہ بات نہ کی جائے لوگوں کے۔ اسی کی مطابقت کے اندر یہ حدیث ہے جو بخاری کی میں نے آپ کو ذکر کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی لوگوں میں کبھی کبھی ایسی بات عوام الناس میں کرنے سے منع فرماتے تھے، ان کا ذہن قبول نہیں کرے گا، گمراہ وہ کہیں اور نکل جائیں گے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا ایسی جو روایتیں ہوتی ہیں جس کے اندر معول تعویلات ہوتی ہیں شدید درجے کی، اگر ان تعویلات کو بیان نہ کیا جائے تو ڈائریکٹلی بغیر تعویل کے ایک روایت لوگوں میں بیان کرنا فتنے کا عنصر ہوگا، نظریات اور عقائد ان کے خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور نبی نے جھوٹ بولا نا، آج بدقسمتی سے میں نے بھی سنا ہے آج کل مجھ جیسے کم علم حدیث بیان کر رہے ہوں گے، ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا، وہ خدا کا واسطہ بلا تعویل اس روایت کو کیسے نقل کر رہے ہیں آپ؟ علماء نے واجبی تعویل اس کے اندر کی ہے، ڈائریکٹلی قرآن کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں آپ۔ دو صورتیں ہیں، یا تو تعویلوں کے ساتھ بیان کریں، اس حدیث کو یوں بیان کیا جائے گا لم یکذب ابراہیم الا صلی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کا کلام ہمیشہ مباح درجے پر رہا ہے۔ اس کو سن کے کسی کا دماغ خراب ہو جھوٹ سمجھے تو اس کے دماغ کا فطور، یہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا، واجبی تعویل رکھ کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری ہے، یہاں تو ایسی روایتوں کو لوگوں کے سامنے بیان بالکل نہ کیا جائے جس کے دلائل میں نے آپ کو ذکر کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت رہی ہے، قرآن کا بھی یہی مزاج رہا ہے، ہر چیز لوگوں کے اندر اوپنلی بیان نہیں کی جاتی۔ اور آخر میں پھر میں سمجھا رہا ہوں کہ فن حدیث اور حدیث کے متن کو حل کرنا اہل اختصاص کا کام ہے، اہل اختصاص کا کام ہے، اسپیشلسٹ کا کام ہے، بیٹا ان تک رہنے دیں، اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان انڈیا کا بدقسمتی سے ماحول پیدا ہو گیا کہ جب سے ہم نے غیر اہل کو کہا کہ آپ پڑھیں حدیثیں عمل کریں، پھر لوگوں میں فتنے پیدا ہو گئے، پھر ایسی بات لوگ ہمارے سامنے آ کے کرتے ہیں۔ مطلب ظاہر ہے میرا یہ ادارہ ہے، کئی لوگ بچے یہ لے کے آ جاتے ہیں نا، اسٹوڈنٹس بھی، تو ساتھ کوئی اپنے بھائی کو لے کے آ گیا، کوئی اپنے ابا جی کو لے کے آ گیا، سوال یہی ہوتا ہے کہ سر یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کے مطابق تو یہ نتیجہ ہے۔ وہ یہ سمجھاتے ہیں اللہ کے بندے جو حدیث آپ نے پڑھی ہے، اس حدیث پر علماء نے کیا کامنٹس کیے ہیں وہ آپ نے پڑھے تھے؟ خاموش، نہیں جی یہ صحیح حدیث ہے۔ میں کہا کس عالم نے لکھا یہ حدیث صحیح ہے؟ پھر جس نے لکھا یہ حدیث صحیح ہے اس نے متن پہ کیا کامنٹس پاس کیے ہیں مجھے وہ بتایا۔ میں ان سے ادباً چند سوالات کرتا ہوں، نہیں جواب دے پاتے ہیں، پھر میں اگر ان کو ریفرنسز دوں، علماء کو میں پڑھاؤں کہ اللہ کے بندو دیکھو عالم دین نے اس کے متن کے اوپر کیا کلام کیا ہے، اس عالم نے اس کے متن پہ کیا کلام کیا ہے،
تو جب پڑھنے کے بعد وہ قائل بھی ہوتے ہیں، پھر میں ایٹ دا اینڈ یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ قرآن پڑھیں، قرآن کے محکمات پر عمل کریں، سبحان اللہ، اپنی آخرت اچھی کریں، اپنے عقیدے سنواریں، عوام کا بس اتنا کام ہے۔ یہ اس عالم کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنی صلاحیت کے ساتھ دن رات کی محنتوں کے بعد جا کر کسی حدیث کی سند اور متن کو اوکے سمجھے، لوگوں میں نسبت کر دے اللہ کے نبی علیہ السلام، پھر اس کی ذمہ داری ہے۔ غلطی کرے گا تو اسی نے جواب دینا ہے۔ عوام الناس کا بالکل کام نہیں ہوتا کہ بغیر اسٹڈی کیے حدیث کے سند متن کو عوام میں اتنا فتنہ پیدا کیا۔ آج یہی فتنہ ہے، اوے مولانا دیکھ صحیح حدیث کے خلاف، خدا مطلب اتنا یہ جملہ میرے کو اللہ کی قسم دل پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ جس روایت کی بنیاد پر اگلے کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اس روایت کو مان کے آپ پہلے گمراہ ہو چکے ہیں۔ وہ روایت نہیں تھی ٹھیک، آپ کو کس نے کہا تھا اس فن کے اندر آئیں تو پھر پڑھ کے آئیں۔ آپ جب تک دنیا میں ہر فیلڈ کے اندر آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں تو آپ میدان میں جاتے ہیں۔ آپ کو پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کوئی نہیں لے گا جا کے لاکھ آپ جا کے فارم جمع کروا کے آ جائے، ریکویسٹیں کر لے، جب تک وہ یہ دیکھیں گے نہیں کہ آپ کی قابلیت کیا ہے، آپ کا ریکارڈ ہے اچھا، آپ کو پھر موقع دیا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم سے کھیلنے کے لیے، ہاکی ٹیم سے کھیلنے کے لیے۔ آپ اگر باکسنگ لڑنا چاہتے ہیں دیکھیں گے آپ میں سکلز ہیں، ورنہ نہیں آپ کو موقع دیں گے۔ آپ اچھے کسی ہاسپٹل میں جا کے بولیں جی میں نے لوگوں کا علاج کرنا ہے، نہیں آپ کو وہاں بٹھائیں گے جب تک آپ کی ڈگریز نہ دیکھ لیں، آپ میں قابلیت نہ دیکھ لیں۔ دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر ہم قابل لوگوں کو سیٹیں دیتے ہیں، دین کے معاملے کے اندر ہم نے کہا قابلیت گئی بھاڑ میں، بخاری صحیح ہے، اپن کے پاس پوری صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے، مسلم ٹھیک ہے، ہم نے قابلیت کے بغیر اس فن کے اندر چھلانگیں لگانا شروع کر دینی۔ انا للہ و انا الیہ۔ قرآن پاک پڑھیں، عوام کا اتنا کام ہے، اہل اختصاص کا کام تھا حدیثوں کے اندر جانا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن اصول بڑا کام کا ہے، زندگی بھر کام آئے گا انشاءاللہ۔